الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو ابھی بچے ہیں، ہمیں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا تھا، تو میں نے آج کا لیکچر اور آج کا کلاس اسی کے لیے رکھا ہے، جس میں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ جو اس آیت کے اندر آیا ہے وہ شفاعت کا پوائنٹ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شرک کیا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کرسی اور عرش کے بارے میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہم آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے جو شفاعت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پر بات کر کے اس پر ڈسکس کر کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کل کہ 3 جگہ اس صورت کے اندر سورہ بقرہ کے اندر 3 جگہ پہ کیٹیگوریکل ڈینائنگ ہوا ہے شفاعت کا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے آیت نمبر 48 میں، اللہ نے فرمایا لا يقبل منها شفاعت۔ جب آخرت کا تذکر آیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی طرف سے کام نہیں دے گا، اس دن شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ کیٹیگوریکل ڈینائنگ، شفاعت نہیں ہے، سیکنڈ آیا۔ اس کے بعد پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا آیت نمبر 123 میں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔ 123 میں پھر ریپیٹ ہوا، وہاں پہ تھا لا تقبل شفاعت، شفاعت قبول نہیں ہوگی، یہاں کہا گیا شفاعت فائدہ نہیں دے گی، کسی کی بھی شفاعت انسان کو فائدہ نہیں دے گی، کیٹیگوریکل ڈینائنگ۔ تیسری جگہ اسی صورت کے اندر آیت الکرسی سے جسٹ پہلے والی آیت نمبر 254 یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ نو شفاعہ، لا شفاعہ، نو شفاعہ، فل ڈینائنگ۔ اب اس کے بعد آیت الکرسی میں فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ شفاعت کو ثابت کر رہا ہے یا شفاعت کو کہہ رہا ہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ۔ فرسٹ ڈینائنگ ہے، لیکن اللہ کے ذریعے سے اس کا اثبات کیا گیا ہے یا اس کو ثابت کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، بٹ with کنڈیشن اللہ بِإِذْنِ۔ اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے جو اسلوب ہے، جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے شفاعت کے بارے میں بھی، اس میں بھی جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت سخت ہے، بہت جلال والی ہے، ہیبت والی ہے، دبدبے والی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، کس کے اندر ہمت ہے، کس کے اندر طاقت ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے، جس کو ہم انگلش میں انٹرسیشن کہتے ہیں، سفارش یا شفاعت۔ لیکن اس کا ایک خاص مفہوم ہے، ایک خاص ٹرم ہے جس کو ہم انشاءاللہ ابھی ڈیٹیل میں سمجھیں گے، شریعہ کی، اسلام کی۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا بِإِذْنِہ، صرف اس کی اجازت سے، اس کی پرمیشن سے ہوگا۔ ابھی ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے کون سی شفاعت ہے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم قبول کرتے ہیں، اور کون سی شفاعت ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ First, I want to tell you one basic and very, very important point۔ جو شرک ہے، شرک ایک تو ہے اللہ کا انکار، مٹیریلسٹک سوچ، تھنکنگ، جس میں کیا ہے کہ جو بھی ہمارے آؤٹ آف سینس ہے یا آؤٹ آف اور مائنڈ ہے، اس کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ جو بھی ہمارے آنکھ سے نہیں دکھتا، ہاتھ سے نہیں پکڑ میں آتا، منہ سے اس کا مزہ نہیں ہوتا، یا ناک سے نہیں سونگھ پاتے، اس کو ہم کہتے ہیں 5 سینسز۔ اگر اس کے بیونڈ کوئی چیز ہے یا ہمارے عقل میں بھی کوئی چیز دیکھ کر سمجھ کر نہیں آ رہی ہے، اس کے بیونڈ ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیے،
انسان کا جو مائنڈ ہے یا تھنکنگ پاور ہے وہ بھی انسان کے 5 سینسز سے کنیکٹڈ ہے. آپ مجھے بتائیے کبھی آپ جن چیزوں کو اپنے 5 سینسز سے کیچ کرتے ہیں اس سے ہٹ کر یا اس کے بیونڈ کوئی چیز اپنی عقل سے سوچ سکتے ہیں؟ آپ نے جن چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اسی کو تو آپ اپنی تھنکنگ میں لا سکتے ہیں نا. اگر کسی پکچر کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، کسی پکچر کو آپ سوچنا چاہ رہے ہیں، خیال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی جو بھی خیال کی تھنکنگ کی پکچر ہوگی وہ آپ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی پکچر سے بنی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے پارٹیکولر اسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، لیکن آپ نے اس کو جو بنایا ہے اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں، وہ ون 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 کر کے آپ نے کلیکٹ کیا ہے الگ الگ پکچر سے اور ایک نئی پکچر بنائی ہے. تو انسان کی عقل اس کے 5 سینسز سے آگے نہیں جا پاتی، اسی کے سراؤنڈنگ گھومتی رہتی ہے. اب جو مٹیریلسٹک انسان ہے یا جو ایتھسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو ہمارے 5 سینسز میں یا ہمارے مائنڈ میں نہیں آ رہا ہے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہ اللہ کو نہیں مانتے، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. ان کو چھوڑیے، ان کے ساتھ تو جو ڈائیلاگ ہے وہ الگ ہے. میں آج کی جو گفتگو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ شرک پر بات کر رہا ہوں. شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے یا شرک کہاں سے آتا ہے انسان کے اندر؟ کان الناس امتا واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے تو سارے انسان توحید پر تھے، لیکن دھیرے دھیرے بعد میں توحید سے ہٹ کر لوگ شرک میں گئے ہیں. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک پیدا کیسے ہوتا ہے، روٹ آف دا شرک کیا ہے. اس کو آج ہم شفاعت سے ہی کنیکٹڈ کر کے سمجھیں گے. انسان کی صفت یہ ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھتا نہیں ہے یا جس چیز کو انسان اپنے 5 سینسز سے کیپچر نہیں کر پاتا ہے اس کو جلدی مانتا نہیں ہے، یا اس کو ماننے کے لیے انسان ان لوگوں کا سہارا لیتا ہے جو اس کے 5 سینسز کے اندر آتے ہیں. اسی لیے جب انسان اللہ، گاڈ، ایشور کو اپنے ذہن سے اس کی پکچر بناتا ہے یا اپنے ذہن سے اس کو ایک خاص آئیڈل بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کا ہاتھ بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کا کان بناتا ہے، اس کا منہ بناتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی 2 آنکھ کی جگہ 4 آنکھ کر دے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے 2 ہاتھ کی جگہ 10 ہاتھ بنا دے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھیں بہت بڑی کر دے. اس کو پاورفل دکھانے کے لیے انسان جو پکچر بناتا ہے اپنے گاڈ کی، اپنے معبود کی، اس کے اندر وہ انسان اپنے ہی جیسے ایک انسان کو ڈھالتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انسان اپنے عقل سے، اپنے مائنڈ سے بیونڈ آف ہز 5 سینسز نہیں سمجھ پاتا ہے. اب مسئلہ آتا ہے جو اصل اللہ ہے، اللہ ہے، اس کو ہم اس کی ذات کو، اللہ کی ذات کو یعنی اللہ ہمسیلف، اصل اللہ کی ذات کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. ایک بہت پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ کو، اس کی ذات کو اپنی عقل سے نہیں کیپچر کر سکتے ہیں، یہی اللہ کی معرفت ہے، یہی ایمان ہے، یہی اصل حقیقت ہے ایمان کی، توحید کی. ہم یہ مان لیں کہ ہم اپنی عقل سے اللہ کی ذات کو کیپچر نہیں کر سکتے. ہم اللہ کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اللہ کی صفات سے. اللہ کی جو صفات ہیں، جس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں یا جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، اس سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات پر غور نہ کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچو ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا. کیونکہ انسان جب بھی اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں سوچے گا تو اپنے اوپر قیاس کر کے سوچے گا یا کسی بہت بڑی مخلوق کے اوپر قیاس کرے گا. ایک بہت بڑا ایک
ایک باڈی ہو، اس کے اندر یہ ہو، انسان اسی کو جوڑ جوڑ کے سوچے گا، اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا۔ تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہماری عقل میں یہ چیز نہیں آ سکتی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شرک پیدا ہوتا ہے، وہ شرک کبھی بھی اللہ کے اگینسٹ میں، اصل گاڈ کے اگینسٹ میں ایک گاڈ کو بنانے سے نہیں ہوتا ہے۔ بہت غور سے ڈیپلی میری بات کو نوٹ کریے اور سمجھیے، اسی لیے میں تھوڑا رک کے کئی بار ریپیٹ کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انسان جو شرک کرتا ہے وہ اللہ کے اگینسٹ میں کسی اور گاڈ کو اس کے برابر جلدی نہیں بناتا ہے، اور یہاں سے شرک اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے، انسان اللہ کے نیچے دوسرے معبود کو عبادت کے لیے اور دعا کے لیے بنا لیتا ہے، تاکہ وہ اس کو اصل اللہ سے کنیکٹ کرے۔ پھر سے سنیے، انسان کا جو شرک شروع ہوتا ہے، یا دنیا میں جو شرک آیا اور آج بھی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے، اللہ از دا سپریم، اللہ از دا کریٹر اینڈ اونلی ہی از کریٹر، اس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن اس سے نیچے گاڈس اور گاڈس بنائے جاتے ہیں جو اس کو اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت بھی شرک ایسا ہی تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مثال۔ مکے کے لوگ جب طواف کرتے تھے کعبے کا، تو وہ بھی ہماری طرح لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، جیسے ہم آج کہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے تھے آپ اس کو ذرا نوٹ کریے گا۔ وہ لوگ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک، وہ لوگ یہ ورڈ یوز کرتے تھے، تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی تیرے برابر کا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے آگے کیا کہتے تھے وہ سنیے، الا شریکا تملکہ وما ملک، اس کے بعد وہ کیا ایڈ کرتے تھے کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اس شریک کے جس کا بھی تو مالک ہے، اور وہ بھی جو کرتا ہے وہ تیری اجازت سے کرتا ہے۔ اب دیکھیے شرک کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور مکے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تو شرک کی کیا کنڈیشن تھی، اللہ کا انکار نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ ایک دن کے لیے بھی، ایک ٹائم کے لیے اللہ کو ڈینائی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کہتے تھے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر ایک شریک ہے، اس کا بھی مالک اللہ ہے، اور وہ جو کرتا ہے یا وہ جو جس چیز کا آنر ہے اس کا بھی آنر اللہ ہے۔ یہاں سے شرک اسٹارٹ ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے، سورہ زمر کی جو آیت ہے، 3rd آیا یا 2nd آیا، اس میں بھی اللہ نے کیا فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو مشرکین ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان معبودوں کی، ان آئیڈلز کی ورشپ نہیں کرتے ہیں مگر صرف اس لیے، ہم جو دیوی بناتے ہیں، جو لات عزا منات، اور جو ہم گاڈز چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں، دیویاں دیوتا بناتے ہیں، یہ اس لیے صرف بناتے ہیں کہ لوگ ہم کو اپنے رب اللہ سے کنیکٹ کر دیں، ہمیں اللہ سے زیادہ قریب کر دیں۔ اور یہ چیز کیوں سمجھتے تھے وہ لوگ، کیونکہ انسان کی پرابلم کیا ہے نا، میں نے بتایا، انسان اللہ کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھتا ہے، یا اپنی دنیا کے سسٹم کے اوپر رکھ کے دیکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے ایک اللہ جو اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اور پوری دنیا کو چلا رہا ہے، اور سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، وہ کیسے مجھ جیسے چھوٹے سے انسان کی ایک چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کی طرف اٹینشن دے سکتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بیچ کے ہیں، جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کنیکشن پیدا کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہم ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں،
ہم ان سے دعا کریں گے، وہ ہمیں کنیکٹ کر دیں گے۔ اب اس میں کیا پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیے، اللہ کے بیٹے بنا لیے جاتے ہیں۔ کرسچنز نے اللہ کے بیٹے بنایا، حضرت عزیر علیہ السلام کو جیوز نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اللہ کی بیٹیاں بھی بنا دی گئی۔ مکہ مکرمہ میں فرشتوں کو اینجلز کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا۔ ہن بنات اللہ، دے آر ڈاٹرز آف اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کیوں ہوا آپ سمجھیے اس کو تھوڑا ڈیپلی۔ جو بیٹی ہوتی ہے اس کی بات باپ جلدی سنتا ہے، اور باپ کو بیٹی سے بہت محبت ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن ہے، ہم ان کو اللہ کی بیٹیاں مان لیں گے، تو کیونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہم ان کو مانتے ہیں، تو وہ جو بھی اللہ سے کہہ دیں گے وہ مان لیا جائے گا۔ یہاں سے کیا ہوا کہ اللہ کے ساتھ شرک شروع ہوا۔ اب اس کے بعد بہت بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے آئے۔ ہمیں تاریخ میں بات ملتی ہے کہ انبیاء کی سیرت جو ہے اس میں کیا ہے، انبیاء کا زمانہ آیا، توحید آئی، ایمان والے ہوئے، پھر انبیاء چلے گئے، زمانہ گزرتا گیا تو لوگوں نے کیا کیا، جو بہت اللہ والے لوگ ہوتے تھے، اولیاء اللہ ہوتے تھے، نیک بندے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جڑ کر عبادت کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے تھے تو ان کی پکچر بنا لیتے تھے، اس کو رکھتے تھے سائیڈ میں، کہ ان کو دیکھ کر ہمارے اندر زیادہ خشیت پیدا ہوتی ہے، زیادہ تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں گے اور عبادت ان کو سامنے رکھ کر کریں گے، لیکن عبادت اللہ کی کریں گے۔ اب اس کے بعد جو سیکنڈ جنریشن آتی ہے وہ سمجھتی ہے ارے ہمارے باپ تو اس کی پکچر رکھ کے عبادت کرتے تھے، تو وہ سمجھتی ہے یہی آئیڈیل ہے، یہی آئیڈلز ہیں، انہی کو رکھ کر پھر وہ عبادت کرنے لگتی ہے۔ یہ شرک پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کریے، بہت ہسٹوریکل اور پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو فلسفی ہے، اور گریک فلسفی خاص طور پہ، اور اس میں بھی جو ارسطو ہے، جو ایک بہت بڑا فلسفر ہے، گریک فلسفر، اس کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، جن کو کہتے ہیں مشائین، یہ اس کا اسکول آف تھاٹ ہے۔ اور اوور آل جو گریک فلسفی لٹریچر آپ کے سامنے ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو رومن فلسفی ہے، جو فلسفیز آئی ہیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر جب بات کرتے ہیں نا، تو کہاں پہ وہ لوگ اللہ میں غلطی کرتے ہیں، یا اللہ کی توحید سے ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں اللہ پرنسپلز کو تو جانتا ہے، اللہ کریٹر ہے ہر چیز کا، اللہ کے پاس علم جو ہے وہ پرنسپلز کا ہے، اللہ کے پاس علم جو ہے وہ کس چیز کا ہے، پرنسپلز کا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کا علم اللہ کو نہیں ہے، اللہ اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کی طرف اٹینشن نہیں دیتا ہے، اور جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے بارے میں سوچا اپنے اوپر رکھ کے۔ ایک انسان بہت بڑا ہو جائے تو وہ کیا ہے، چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بھائی ایک پرائم منسٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ کرناٹکا میں ایک بڑا ایک ایشو اٹھا جو نیشنل لیول پر یا میڈیا میں آیا، وہ اس نے دیکھا اور سمجھا۔ یو پی کے اندر ایک ایشو، برننگ ایشو ہے، اس کو پی ایم کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے اس کو جانا، لیکن یو پی کے اندر ایک ٹاؤن کے اندر ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا جس کو میڈیا نے کور بھی نہیں کیا، پی ایم اس کو نہیں جانتا ہے اور اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، یہاں کا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے اللہ کو بھی سوچنا شروع کیا، اللہ بڑے بڑے پرنسپلز کو تو جانتا ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آرڈرز دیتا ہے، چینجنگ کرتا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اللہ کو اس پر اٹینشن بھی نہیں ہوتی، کنیکشن بھی نہیں ہوتا، آرڈر بھی نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، جیسے فش ہے سمندر کے اندر، سی کے اندر، اوشن کے اندر، وہ کیا کھا رہی ہے، اس کے بچے ہو رہے ہیں، وہ کیسے موو کر رہی ہے، اس کی نالج یا اس پر اٹینشن اللہ کی نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ جو فلسفی ہے جو انسان کے مائنڈ سے نکلی ہے، اور مائنڈ پر بہت زیادہ ورک کرنے کی وجہ سے جو چیز نکلی ہے، وہ اس وجہ سے نکلی کہ انسان نے اللہ کو انسان کے اوپر رکھ کر دیکھا، اور یہاں پر ہی انسان کے مائنڈ نے غلطی کی۔
اور جو شرک پیدا ہوتا ہے مذہب کے اندر، دین کے اندر، ریلیجن کے اندر، اور فالوورز آف میسنجرز کے اندر، انبیاء کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر جو شرک پیدا ہوتا ہے، جو موسٹ آف دا سیولز اینڈ موسٹ آف دا نیشنز ہیں، زیادہ تر قومیں ہیں، ان کے اندر شرک جو پیدا ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں اللہ کی ملکیت تو ہے، اللہ از دا آنر، اور اللہ کی اتھارٹی تو ہے ہر چیز پر، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر اللہ اپنی اتھارٹی نہیں چلاتا، اس نے دوسروں کو اوور ہینڈ کر دی ہے کچھ اتھارٹیز جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ سے بہت کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اوور ہینڈ کی ہے اتھارٹی کچھ چیزوں کی، لہٰذا ہمیں ان سے کنیکٹ ہونا چاہیے، ان سے دعا کرنی چاہیے، ان سے ہیلپ مانگنی چاہیے، ان کے سامنے جھکنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے۔ جب شفاعت کی بات یہاں ہو رہی ہے تو دونوں باتوں کو جو انسان کے مائنڈ سے یا گریک فلسفی سے یا نارمل فلسفی یا تھنکنگ سے ایک مسٹیک پیدا ہوتی ہے اس کو بھی کاؤنٹر کیا گیا، اور جو مذہبی طور پہ ریلیجیس طور پہ انسان کے اندر شرک پیدا ہوتا ہے اس کو بھی کاؤنٹر کیا گیا، دو اللہ کی صفات بیان کر کے، جو شفاعت والی آیت سے پہلے اور شفاعت والی آیت کے یا شفاعت والے سینٹنس کے آگے والا سینٹنس ہے، اس کو دیکھیے۔ شفاعت من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس سے پہلے والا سینٹنس کیا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی ساری فل اتھارٹی اللہ کی ہے، کمپلیٹلی آرڈر اللہ کا ہے، فل آنرشپ اللہ کی ہے، یعنی فل کمانڈ جو ہے وہ صرف اللہ کا ہوگا۔ یہ میننگ اس سے نکلا، جو ریلیجیس مسٹیک پیدا ہوتی ہے یا جو مذہبی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، شرک شروع ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹر کر دیا گیا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کی نیکسٹ والا سینٹنس جو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کچھ بھولتا نہیں ہے، اللہ کو انسان کے آگے پیچھے چھوٹا بڑا زندگی کا، موت کا، ماضی کا، حاضر کا، پاسٹ کا، پریزنٹ کا، فیوچر کا، نیو جنریشن کا، آگے والے انسانوں کا، ہر چیز کا کمپلیٹ علم ہے۔ اس سے جو تھنکنگ کی غلطی ہوتی ہے یا فلسفی کی غلطی ہوتی ہے اس کو کاؤنٹر کر دیا گیا۔ اس کے بیچ میں شفاعت والی آیت ہے۔ اب تھوڑا سا ہم شفاعت کو سمجھیں گے، شفاعت کیا ہے، اس میں کیا بات ہوتی ہے، اسلام کا بیسک کنسپٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں سورہ اسراء کی لاسٹ آیت سے۔ سورہ اسراء کی لاسٹ آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ساری تعریف سارا شکر اللہ کا ہے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کوئی بھی اتھارٹی کے اندر، ملک کے اندر یعنی بادشاہت کے اندر اس کا کوئی بھی شریک یا الٹرنیٹو نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، شرکت کرنے والا نہیں ہے جو اس کے ساتھ اس اتھارٹی کے اندر کچھ ہولڈ رکھتا ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے کمزوری کی وجہ سے۔ یہ پوائنٹ ذرا اچھی طرح سمجھیے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہوتے ہیں۔
لیکن یہاں کس بات کو ڈینائی کیا جا رہا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے، لیکن من الذُّلِّ، کمزوری کی وجہ سے، ویکنس کی وجہ سے۔ اللہ کا کوئی دوست یا اللہ کا کوئی ساتھی ویکنس کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم انسانوں کا کوئی دوست ہوتا ہے، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یا ہماری سوسائٹی میں جو کنیکشنز ہوتے ہیں، ریلیشن شپ ہوتی ہے، فرینڈ شپ ہوتی ہے، وہ دراصل ہماری ویکنس ہوتی ہے، کیونکہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں کوئی چاہیے جس پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمیں کوئی چاہیے جو ہماری ہیلپ کرے گا، ہمیں کوئی چاہیے جس سے ہم بات کریں گے، ہمیں ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے میری، اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری ویکنس کی وجہ سے ہمارے دوست بنتے ہیں۔ اللہ کے جو دوست بنتے ہیں وہ اللہ کی ویکنس کی وجہ سے نہیں بنتے ہیں۔ یہ ہے پوائنٹ۔ یہیں سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ شفاعت جو ہوگی وہ اللہ کے سامنے اللہ کی ویکنس کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کو بڑا کرو، اللہ کو بڑا کر کے بیان کرو، اللہ کی تکبیر کرو، اللہ اکبر کہو، اللہ کو گریٹ مانو اور کہو۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے سامنے لا شے ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے جو شفاعت ہوتی ہے، جس کو ہم دنیا میں شفاعت سمجھتے ہیں، ایک نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہی اتھارٹی والے سے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ آرڈر کرے تاکہ وہ اس کی بات کو مان کے آرڈر کر لے۔ یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، اس کے دو ریزن ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سفارش کرتا ہے یا جو شفاعت کرتا ہے، جو جا کے کہتا ہے کہ بھائی اس کو ایسا کر دو، اس کو ایسا کر دو، وہ یا تو کچھ اتھارٹی رکھتا ہے، یا تو اس کا ایک اتنا بڑا اسٹیٹس ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ بات مان لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ جو پرائم منسٹر سے اگر ہمیں کوئی آرڈر پاس کرانا ہے، میرا کنیکشن ایک منسٹر سے ہے یا میرا کنیکشن ایک ایم پی سے ہے، تو میں اس سے بات کرتا ہوں کہ بھائی میرا ڈائریکٹ کنیکشن تو اس سے نہیں ہے یا وہ مجھے نہیں جانتا، تم اس کو بات کہہ سکتے ہو، میری طرف سے شفاعت کر دو کہ وہ میری بات کو ایکسیپٹ کر لے یا آرڈر کر دے۔ اب یہ جو ایم پی ہے یا منسٹر ہے، اس نے جا کر پرائم منسٹر سے بات کی، اور کیونکہ اس کی ایک اتھارٹی ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر کو اس کی بات ماننی پڑے، کیونکہ اس کا جو اسٹیٹس ہے اس کی وجہ سے اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اس نے اس پہ آرڈر دیا۔ ایک ریزن تو یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا ریزن بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو جس کے سامنے جا کر شفاعت کی جا رہی ہے وہ اس پوائنٹ کو جانتا نہیں ہے۔ اب جب کسی نے جا کے اس کو بتایا تو اس کو معلوم ہوا، اس لیے اس نے آرڈر دیا۔ جیسے ایک پرابلم ہوئی کسی گھر میں، ایک گھر کے اندر پرابلم ہوئی، پرابلم میں میاں اور بیوی میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو گیا، ہسبینڈ اینڈ وائف کے اندر۔ اب یہ جو ایشو ہے، اس کو لے کر یہ لوگ اسلامک شریعہ کورٹ میں گئے۔ شریعہ کورٹ میں جانے کے بعد دونوں نے اپنی بات رکھی، اپنی بات دونوں نے رکھ دی، اور وہ آرڈر جو ہوتا ہے وہ اس کے اعتبار سے ہوگا۔ لیکن ایک تھرڈ پرسن نے آ کر بتایا کورٹ میں، ایویڈنس کے طور پر اس نے، کہ دیکھیے ایسا نہیں تھا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ان دونوں کی بات سے، بلکہ ایک اور پوائنٹ ہے جو ان لوگوں نے نہیں بتایا ہے، وہ یہ ہے جس کی وجہ سے پورا آرڈر چینج ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پورا آرڈیننس چینج کر دیا جائے گا، لا چینج ہو جائے گا۔ وہ تھرڈ پرسن نے آ کر جب قاضی صاحب کو بتایا تو اس نے اپنا پورا آرڈر چینج کر لیا۔ یہاں پہ کیا بات ہوئی؟ اس نے آ کر ایسی بات بتائی جس کا اس کو علم نہیں تھا۔ اس نے کہا قاضی صاحب ایسا نہیں کر سکتے، پلیز ٹو ڈو دس، اس طرح آپ فیصلہ کریے، کیونکہ there is a point you don't know، آپ کو معلوم نہیں ایک اور پوائنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب اس نے وہ پوائنٹ اس کو بتایا تو اس نے اپنا آرڈر چینج کیا۔ تو یہ دو وجہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے سامنے شفاعت ہوتی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یا تو
دوسرے آدمی کی اتھارٹی اسٹیٹس اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو ڈینائی نہیں کر پاتا ہے، یا یہ جو شفاعت کرنے والا ہوتا ہے یہ اس کے پاس ایک ایسی نالج لے کر آتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں دونوں بات کو ڈینائی کر دیا، دونوں بات کو نگلیکٹ کر دیا گیا۔ اسی شفاعت والی آیت سے پہلے ایک طرف کہا گیا لہو ملک السماوات، فل اتھارٹی اللہ کی ہے، کسی اور کی ہے نہیں، اور دوسری طرف اس کے بعد کیا کہا گیا لِيَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کو فل نالج ہے، فل انفارمیشن ہے، جو انسان کو بھی نہیں معلوم وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے جو شفاعت ہوگی وہ کسی اتھارٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، یا کسی انفارمیشن، نیو انفارمیشن کی بیس پر اللہ کے سامنے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ دونوں باتیں ریجیکٹ ہو گئیں اور دونوں باتیں نکل گئیں۔ شفاعت بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، بڑا دقیق مسئلہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم شفاعت کو مانتے ہیں، اور جو شفاعت کا انکار کر دے گا وہ قرآن کا انکار کر دے گا، حدیث کا انکار کر دے گا، کیونکہ شفاعت قرآن میں آئی ہے، حدیث میں آئی ہے، لیکن میں نے جیسے بتایا بہت زیادہ یعنی اس کو کیٹیگوریکل ڈینائنگ کے ساتھ، اس کو کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ایکسیپٹ کیا گیا ہے یا مانا گیا ہے۔ قرآن میں تقریباً میں کہہ سکتا ہوں شاید 11 جگہ پر، 11 جگہ پر اس طرح سے آیا ہے کہ سفارش کا حق یا شفاعت کا رائٹ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، لیکن بالکل ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ سفارش کرنے والے سفارش کریں گے یا شفاعت کا حق رائٹ کسی کو ہوگا، بلکہ وتھ کنڈیشن، اور میں جو ایبزارب کر رہا ہوں وہ 2 کنڈیشن نکالی جا سکتی ہے، 2 پوائنٹس آپ نوٹ کر سکتے ہیں شفاعت کی کنڈیشنز کے طور پر۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے اذن اللہ، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے آیت الکرسی میں، الا باذنہ، اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کی اجازت سے، فرسٹ کنڈیشن۔ سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے؟ وقال صوابا، اس نے جو شفاعت کی ہے وہ بھی صحیح کی ہو، شفاعت جو کی جا رہی ہے وہ بھی درست ہو، صحیح ہو، تبھی ایکسیپٹ ہو، نہیں۔ بہت ساری آیتوں میں آیا ہے الا من رضی لہ الرحمن الا باذن الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، شفاعت کب ہوگی؟ الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا، پرمیشن دے گا، اور دوسری بات ورضی له قولا، اور اس کی بات کو پسند کرے گا، یعنی اللہ کو بھی وہ شفاعت پسند ہوگی تبھی ایکسیپٹ ہوگی۔ آپ دونوں پوائنٹ کو سمجھیے، تبھی ہم سمجھ پائیں گے کہ اللہ کی سامنے شفاعت کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، فل اتھارٹی اس کی ہے، تو کوئی شفاعت کیسے کرے گا اللہ کے سامنے؟ اللہ کے سامنے کوئی شفاعت اس طرح نہیں کر سکتا کہ جیسے پرائم منسٹر کے پاس یا کسی بڑے آدمی کے پاس اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی قریبی، اس کا ریلیٹیو، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا جا کر کہتا ہے کہ بھائی تمہیں کرنا ہے، میں اس کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں، نہیں میرا دوست ہے، اس کے بارے میں آپ آرڈر کریے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہاں جو آیت کہہ رہی ہے من ذا الذی یشفع عنده، بتاؤ کون ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی ہمت ہے جو اللہ کے سامنے آ کے شفاعت کرے گا؟ اصل میں یہی روٹ ہے شرک کا، جس کی وجہ سے پوری قوموں کے اندر شرک پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے نیچے، اللہ کو ڈینائی کر کے نہیں، اللہ سے نیچے دوسروں کو ایسا مان لیتے ہیں جو ان کو لے کر جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سے تو بات یہ لوگ منوا لیں گے، ہم ان کا ہاتھ پکڑے رہیں، ان کا دامن تھامے رہیں، ان کے دوست بنے رہیں، یا ان کے سامنے جھکے رہیں، یہ ہمیں اللہ سے بچا لیں گے۔ اگر اللہ کا بھی آرڈر ہو جائے گا جہنم میں جانے کا تو بھی یہ ہماری شفاعت کر دیں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ اتھارٹی اللہ نے دی ہے، اس لیے ان کے پاس یہ فل اتھارٹی ہے کہ وہ لے جا سکتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے، شرک یہیں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے شفاعت کے بارے میں کیا بتایا ہے، یا ہمارا عقیدہ شفاعت کے بارے میں کیا ہے، کون سی شفاعت ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ جو دنیا کی شفاعت ہوتی ہے یا جو شرک کا روٹ ہوتی ہے، یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو
وہ اتھارٹی دی جاتی ہے جو اللہ کی صرف اونلی الون اللہ کی ہے. وہ جو اتھارٹی ہے کسی کو معاف کرنے کی، کسی کو زندگی دینے کی، کسی کو موت دینے کی، کسی کو بچہ دینے کی، کسی کو اولاد دینے کی، کسی کو جاب دینے کی، رزق دینے کی، سکسیس دینے کی، اور کسی سے کچھ چھیننے کی، واپس لینے کی، یہ فل اتھارٹی لون اللہ کے پاس ہے. جب ہم دوسروں کو اس میں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ مان کر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں تو وہ شرک کی روٹ ہوتی ہے. وہیں سے شرک شروع ہوتا ہے، اور شفاعت کے اندر بھی ویسے ہی ہوتا ہے. ہم جو شفاعت مانتے ہیں وہ شفاعت قرآن سے ثابت ہے، صحیح متواتر حدیثوں میں آئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو اس کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا. وہ شفاعت صحیح ہے، برحق ہے. سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کے بارے میں نے بتایا 2 کنڈیشنز کے ساتھ شفاعت کا تذکرہ آیا ہے. میں اب آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بتا رہا ہوں، اور ان حدیثوں کے ذریعے سے شفاعت کو ہم ثابت کرتے ہیں، وہ بتاؤں گا. ایک تو ہے شفاعت کبریٰ، شاید آپ نے سنا ہو. میں آپ کو آج بتاتا ہوں شفاعت کبریٰ کیا ہے. جو شفاعت کبریٰ کیا ہے، کبریٰ مینز بگیسٹ شفاعت. بگیسٹ شفاعت کیا ہے؟ یہ جو شفاعت کبریٰ ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب قیامت ہوگی سارے انسان جمع ہوں گے میدان حشر میں. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیئرنگ شروع نہیں ہو رہی ہوگی، یعنی حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور سب لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ کیا ہونے والا ہے. اور ہیئرنگ سے پہلے جو انسان کے اندر کا ڈر ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب بہت پریشانی میں، ٹرابل میں ہوں گے. اس وقت لوگ کہیں گے کہ اللہ سے کوئی سفارش کر دے کہ اللہ ہیئرنگ شروع کر دے، اللہ حساب شروع کر دے، اور جلدی سے معاملہ شروع ہو جائے. تو سب سے پہلے جو نیشنز کی لوگوں کی ایک ٹیم ہوگی یا پورے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ان سے کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے. اب اور برداشت نہیں ہو رہا، اتنا ڈر لگ رہا ہے. اب یہ وقت کی وجہ سے ہم اتنا گھبرائے ہوئے ہیں، اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم رہ نہیں پا رہے ہیں. پلیز اللہ سے کہیے کہ وہ حساب کتاب شروع کر دے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، ارے مجھے تو اپنی فکر ہے، آج اپنی فکر ہے. نبی، تمام انسانوں کے باپ، میں آج اللہ کے سامنے نہیں کر سکتا کچھ بات. اللہ آج ایسے جلال میں ہے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے بات کر سکوں. میں نے تو جنت میں غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے میں جنت سے نکل آیا، میں کس منہ سے اللہ سے بات کروں. آدم علیہ السلام. لوگ بھاگے بھاگے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ان سے کہیں گے اے ہمارے باپ نوح علیہ السلام، آپ ذرا اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ حساب کتاب شروع کریں. نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں آج بات نہیں کر سکتا اللہ سے. میں نے تو اپنے دنیا میں ہی اپنے بچے کے لیے بھی دعا مانگ لی تھی اور اپنی قوم کی ہلاکت کی دعا کر لی تھی. میری تو دعا دنیا میں ہو گئی، اب میں اللہ کے سامنے جا کر دوبارہ نہیں کہہ سکتا. کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہتے ہیں ابراہیم کے پاس جاؤ. پورے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی بات کہتے ہیں، وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا اللہ کے سامنے، آج میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ سے بات کر سکوں. اللہ آج بہت زبردست جلال میں ہے. میں نے 3 جھوٹ بولے تھے. انہوں نے اپنے کو جھوٹ کہا، حالانکہ وہ انہوں نے جو بات کہی تھی ان کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ ان کو بلا کر لے جا رہے تھے کہ چلیے آج تو ہمارا ایک تہوار ہے، ہمارا جو آج ایک فیسٹیول ہے اس میں چلیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں بیمار ہوں نہیں جا سکتا. اس کو انہوں نے جھوٹ، اس طرح کے 2-3 واقعات ان کے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے کہا، حالانکہ وہ اصل میں جھوٹ نہیں تھے، لیکن ان کا ڈر تھا کہ میں اللہ کے سامنے آج کیسے جاؤں، میں نے تو ایسا کیا. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے سامنے قربان کر دیا تھا، قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ کہیں گے آج میرے اندر ہمت نہیں. تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے میرے اندر ہمت نہیں ہے.
وہ بھی اپنی کسی غلطی کا تذکرہ کریں گے، میں نہیں کہہ سکتا۔ جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ، سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، وہ بھی کہیں گے آج میرے اندر بھی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے میں سفارش کر سکوں، لیکن وہ اپنی کسی غلطی کا تذکرہ نہیں کریں گے جیسا کہ حدیث میں آیا، لیکن وہ کہیں گے میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا پتہ جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے، جاؤ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سفارش کریں گے۔ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سامنے سفارش کر دیے کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہو، ہاں میں اس کے لیے ہوں، میں سفارش کروں گا۔ یہ ہے شفاعت عظمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَلْهَمَنِي اللَّهُ يُلْهِمُنِي اللَّهُ، اللہ اس وقت مجھے الہام کرے گا اپنی تعریف کے کچھ کلمات جو مجھے آج نہیں معلوم ہے۔ اللہ کی تعریف کے کچھ خاص سینٹنسز ہوں گے، کچھ خاص کلمات ہوں گے جو آج مجھے نہیں معلوم ہوں گے، اسی وقت اللہ الہام کرے گا، میں ان کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا، تو اللہ اس وقت کہے گا اے محمد اسأل تجب، اشفع تشفع، اے محمد آج تم سوال کرو تمہاری بات قبول کی جائے گی، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو دیکھ رہا ہے لوگ کتنی پریشانی میں ہیں، اللہ اپنے فضل سے حساب کتاب شروع کر دے۔ اس وقت حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ جل جلالہ نیچے کی طرف آئیں گے، ان کا عرش لے کر فرشتے اتریں گے اور اللہ حساب کتاب شروع کرے گا۔ یہ ہے شفاعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے کریں گے، اسی لیے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، بگیسٹ شفاعت، کیونکہ یہ ہر نیشن کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر نبی کی امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ دوسری ایک اور شفاعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے ایک حدیث میں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خاص 70,000 لوگ ہیں۔ 70,000 کا جو ایک نمبر ہے، شاید یہ ایک زیادہ نمبر بتانے کے لیے ہے کہ زیادہ ایک بڑی تعداد ہوگی، ایک بگ نمبر ہوگا جن کے لیے شفاعت ہوگی۔ ان کے لیے شفاعت کیا ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب اسٹارٹ کرے گا، ہیئرنگ اسٹارٹ ہوگی، اس وقت فرسٹ مومنٹ میں اللہ کہے گا اے محمد ان لوگوں کو لے کر آپ جائیے، آپ کی ہیئرنگ نہیں ہے، آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا، ان 70,000 لوگوں کو، اور یہ جو نمبرز ہوں گے ایک پارٹیکولر نمبر ہوگا، اللہ کہے گا ان کو لے کر آپ جنت میں سیدھے فرسٹ اسٹیپ میں جائیے، کچھ بھی سوال نہیں ہونا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ الذین لا یکتوون او لا یکوون، وہ لوگ جو داغ نہیں لگاتے۔ داغ ہوتا تھا ایک لوہے کے ذریعے سے، آئرن کے ذریعے سے گرم کر کے کچھ جسم پر داغا جاتا تھا، جس کو آج آپ کہہ سکتے ہیں ایک شکل ہوتی تھی اس دور میں جو ٹیٹوز ہوتے ہیں اس کو بنانا، یا دیوی دیوتاؤں بھگوان کی اور اپنے آئیڈلز کی وہ لوگ پکچرز بناتے تھے، یا اسی طرح کی چیزوں کے لیے اس کو یوز کرتے تھے۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے ہیں، فرسٹ کوالٹی۔ دوسری بات کیا کہے گئی؟ لا یسترقون، وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، رقیہ نہیں کرتے۔ دیکھیے ایک تو رقیہ شرعیہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا قرآن کی دعائیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، ان کو ماننے میں، ان کو پڑھنے میں، ان کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ کرنے میں، علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ شرک کے ذریعے سے، اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے ذریعے سے اپنا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا رقیہ کرتے ہیں، جو رقیہ شرک والا ہوتا ہے یا شریعت کے اگینسٹ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے اندر نہیں انکلوڈ ہیں، بلکہ جو اس سے بچتے رہے پوری زندگی وہ لوگ اس کے اندر آئیں گے۔ تھرڈ چیز، لا یتطیرون، وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جاہلیت کے زمانے میں ایک برڈ کو لیا جاتا تھا، اس کو اڑاتے تھے،
اگر رائٹ سائڈ میں جاتی تھی تو اس کام کو کرتے تھے، اگر لیفٹ کی طرف اڑ جاتی تھی تو اس کو کام کو نہیں کرتے تھے۔ طیر کا مطلب ہوتا ہے برڈز، یا تطیرہ ورب یوز ہوا جو وہاں کی ایک خاص ایک آپ کا یہ ٹریڈیشن تھی کہ وہ لوگ ایک پرندے کو، برڈ کو اڑاتے تھے، رائٹ اور لیفٹ کے اعتبار سے وہ ڈیسیزن لیتے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ تو جو بھی، صرف برڈ کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی اس طرح کرے گا کہ میں نے ایک چیز پھینکی، اگر یہ رائٹ سائڈ میں گئی تو میں مانوں گا، لیفٹ سائڈ میں گئی تو میں اس کام کو نہیں کروں گا۔ اگر میں چل رہا تھا راستے میں سے کیٹ، میرے سامنے سے بلیک کیٹ چلی گئی تو میں واپس پلٹ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں جاؤں گا تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو بہت سارے وہم ہوتے ہیں، یا اس طرح انسان جو غلط چیزیں لیتا ہے، وہ سب اس کے اندر آتی ہیں۔ جو بھی اس سے بچتا رہا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے خاص یہ اسٹیٹس ہوگا، یا خاص اس کے لیے ایک اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی چیز بتائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوں گے، کمپلیٹ توکل اللہ پر کریں گے۔ ان کے لیے یہ اجازت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ فرسٹ اسٹیپ میں بغیر حساب کے جنت چلے جائیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت کا تذکرہ ہے۔ یہ جو دو شفاعتیں ہیں ان کو سب مانتے ہیں اسلامی فرقوں میں سے، یہاں تک کہ ایون معتزلہ بھی مانتے ہیں۔ معتزلہ اسکول آف تھاٹ ہے جو ہمارے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہے، وہ لوگ بھی اس شفاعت کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ شفاعتیں ہیں جن کو اہل سنت مانتے ہیں صحیح حدیثوں کی وجہ سے۔ میں اس پر بات کرنے سے پہلے جو صحیح حدیثوں میں شفاعت کا تذکرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے ولیوں کی، اولیاء اللہ کی، اس سے پہلے ایک بات یہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجئے کہ جو شفاعت ہے اس کے لیے فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ ڈکلیئر ہے، قرآن میں ڈکلیئر کر دی گئی، شرک اور نفاق، ہیپوکریسی، شرک اور نفاق والوں کے لیے شفاعت نہیں۔ شفاعت کے لیے بیسک کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان ہو۔ ایمان جس کے پاس ہے اسی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، شرک ہے یا نفاق ہے، تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہو سکتی۔ یہ فرسٹ کنڈیشن ہے۔ اس کو میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یس، آئی ول ریپیٹ لاسٹ سینٹینس۔ جو کنڈیشن ہے، فرسٹ کنڈیشن، بیسک کنڈیشن شفاعت کے لیے، جن کے لیے شفاعت ہوگی، نبی کی شفاعت، ولی کی شفاعت، شہید کی شفاعت، عالم کی شفاعت، حافظ کی شفاعت، یہ سب حدیثوں میں آیا ہے، ہم اس پر آگے بات کرنے والے ہیں۔ لیکن میں پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں جن کے لیے شفاعت ہے۔ شفاعت از ویلڈ فار ہوم، فار ہوم، کس کے لیے؟ فار ہوم، کس کے لیے شفاعت ویلڈ ہے؟ اس کے لیے بیسک کنڈیشن کیا ہے کہ شرک اور نفاق نہیں ہو۔ مشرک اور منافق کے لیے شفاعت کسی کی نہیں ہوگی، نبی کی بھی ایون ویلڈ نہیں ہے۔ قرآن نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر کے لیے، اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، وہ شرک پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریے۔ منع کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، منافق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریے یا نہ کریے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ منافق کے بارے میں کہا گیا، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغفرت کی دعا کر لیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن میں ایک بالکل بیسک پرنسپل ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اپنے ساتھ جو شرک ہوتا ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرسٹ اینڈ بیسک جو پرنسپل یا کنڈیشن ہے شفاعت کے ویلڈ ہونے کے لیے کسی کے لیے، وہ ہے کہ شرک نہ ہو اور نفاق نہ ہو، ایمان ہونا چاہیے، خالص ایمان۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا ایمان پکا ہے کہ نہیں ہے، ہم اللہ کے سامنے صحیح ایمان کے ساتھ جائیں گے کہ نہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شفاعت ویلڈ ہے اللہ کی، اولیاء اللہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کی، حافظ کی، ان کی شفاعت کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے۔ بعض حدیثیں ضعیف ہیں لیکن بعض حدیثیں صحیح بھی ہیں، تو سب کو ملا کر ہم سمجھتے ہیں کہ جو شفاعت ہے وہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ اللہ کے ولیوں اور اللہ کے خاص بندوں کی، چوزن پرسنز کی بھی ہے، اور یہ حدیثوں میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ بینیفٹ اٹھانے والا، سب سے زیادہ اس کا پلیجر لینے والا وہ ہوگا جو یہ کہے لا الہ الا اللہ، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ۔ یہ کنڈیشن ہے، یاد رکھیے گا، صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا نہیں، خالصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ، دل کے اندر پورا خلوص اور اخلاص جب ہوگا تب میری شفاعت اس کو ملے گی۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہے، ایکسیپٹڈ دعا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ تم ایک دعا کرو گے ہم ضرور ایکسیپٹ کریں گے، اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا، جلدی ہی مانگ لیا۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے، روک کر رکھا ہے، شَفَاعَةً لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن شفاعت کے لیے، کیونکہ میں اس دعا کو یوز کروں گا قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے۔ اور یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ یہ میری دعا، یہ میری شفاعت قبول ہوگی، ویلڈ ہوگی میری امت کے ان لوگوں کے لیے، میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح مرے ہیں، جن کی موت اس طرح آئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا، جو اس طرح مرا کہ اس نے کچھ بھی ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، اس کے لیے میری شفاعت فائدہ دے گی۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نے آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث بتائی، سنن کے اندر بھی حدیثیں آئی ہیں بہت ساری، اور اس کے علاوہ حافظ کے لیے، شہید کے لیے، عالم کے لیے بھی حدیثیں آئی ہیں شفاعت کرنے کی۔ تو دیکھیے بیسک پوائنٹ کیا ہے کہ ایمان ہونا چاہیے شفاعت کے ایکسیپٹ ہونے کے لیے۔ دوسری بات جو میں نے قرآن کے حوالے سے، قرآن سے کے تعلق سے آپ کو بتائی، اسی کو دوبارہ ریپیٹ کر کے ذرا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن جو بات کنڈیشن میں بتا رہا ہے وہ کیا ہے، اس کو اب یہاں پر سمجھیے، اب پوائنٹ آیا ہے سمجھنے کا۔ اللہ تعالی شفاعت کا رائٹ دے گا نبیوں کو، اولیاء اللہ کو، شہداء کو، علماء کو، حفاظ کو، لیکن ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ شفاعت کا جو رائٹ اللہ نے دیا ہے وہ کوئی اتھارٹی ان کے پاس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ اتھارٹی ان کے پاس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اس وقت خاص دے گا، اے نبی آپ سفارش کریے، اے حافظ تم سفارش کرو، اے شہید تم سفارش کرو، بس پوائنٹ۔ اور یہ کیوں ہوگا اس کو بھی یہیں پر سمجھ لیے تھوڑا سا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دینے کے لیے کرے گا۔ کس لیے کرے گا؟ عزت دینے کے لیے، ان کا ایک خاص اسٹیٹس ہوگا، اللہ ان کی عظمت، ان کی سپیریٹی، ان کی محبت، ان کا لو اللہ سے جو ہے اس کو دکھانے کے لیے، اس کو سامنے لانے کے لیے ان کو یہ اسٹیٹس دے گا یا ایک خاص ایک پرمیشن دے گا۔ میں اس پر آگے نیکسٹ سینٹنس میں آگے ایک بات کہنے کے بعد ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں گا، پہلے دوسرا پوائنٹ سمجھیے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جب بات کہے گا کوئی سفارش کرے گا، شفاعت جو بھی کرے گا، نبی کرے، ولی کرے، شہید کرے، کوئی کرے، وہ شفاعت اللہ کے الہام سے کرے گا۔ اس کو ذرا سمجھیے تھوڑا سا۔
کیونکہ اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے نا، وقال ثوابا، جو سفارش شفاعت کر رہا ہے وہ صحیح بات کہے گا، اور یہ بھی کنڈیشن ہے ورضی لہ قولا، اللہ بھی اس کی بات سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، تبھی سفارش ہوگی۔ اللہ اس کو الہام کرے گا کہ تم اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں سفارش کرو، اور وہ اس کو سفارش کر کے اللہ کے سامنے کہے گا اور اللہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے اناؤنس کر دے گا یا پہلے سے ریٹن شکل میں یا اسکرینز پر ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ نبی اس کے بارے میں سفارش کرنے والا ہے، یہ شہید اس کے بارے میں سفارش کرنے والا ہے، یہ حافظ اس کے بارے میں سفارش کرنے والا ہے، تو پھر اس پرمیشن کو دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ بلکہ اللہ اس نبی، اس ولی، اس شہید کے دل میں الہام کرے گا کہ تم اس کے بارے میں سفارش کرو جس سے اللہ چاہے گا یا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور وہ اسی کے بارے میں کرے گا اور اللہ ایکسپٹ کرے گا۔ اب یہاں پہ کیا بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی، ولی، شہید اپنی اتھارٹی سے اور فریڈم انڈیپینڈنٹلی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کے الہام سے، اللہ کے ایکسپٹنس سے شفاعت ہوگی۔ اب سمجھیے شفاعت کی میننگ کیا ہے جو میں اب بتانا چاہ رہا ہوں، اس کا پرپس کیا ہے۔ اگر اسی لیے ہے تو اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یہ ہے اللہ اپنے سلیکٹڈ چوزن پرسنز کو، اپنے محبت کرنے والے، اپنے قریب و مقربین سلیوز کو، بندوں کو اجازت دے کر شفاعت کی ایک خاص اسٹیٹس دے گا، ان کو ایک مقام دے گا، ان کی بڑائی بتائے گا، ان کا اللہ سے جو ریلیشن ہے، کنیکشن، اس کو دکھائے گا۔ جیسے اس کو ایک بہت اچھی طرح مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے سرکل میں ایک آدمی ہے جس نے لا کو توڑ دیا، کٹ کیا، یا لا کے اگینسٹ کوئی ایکٹ کر دیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے جو غلطی کی ہے اس پر اس کو افسوس ہے، اور یہ کسی اور کی اتھارٹی کو میرے علاوہ نہیں مانتا ہے، میری بغاوت نہیں کرتا ہے، یا کسی اور کے پاس نہیں جاتا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب یہ بہت شرمندہ ہے، افسوس میں ہے اپنی غلطی پر، غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کی اس کو پنشمنٹ ملنی چاہیے اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو مائی آرڈیننس، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ افسوس میں ہے، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن یہ بہت برا آدمی نہیں ہے، یا اس نے غلطی بڑی کی ہے لیکن وہ اس پر بہت زیادہ ڈٹا ہوا نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، اس پر اس کو افسوس ہے۔ اب یہ بادشاہ سوچتا ہے اگر میں کہہ دوں میں نے تمہیں معاف کر دیا تو کیا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے وہ بریو ہو جائے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی ایک ایگزامپل مل جائے گی کہ غلطی کرتے رہو، جو بادشاہ ہے، جو ہمارا بڑا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے اپنے ایک قریب کو، اپنے منسٹر کو یا اپنے کسی آدمی کو کہتا ہے تم ذرا اس کی اپلیکیشن لے آؤ، اسے کو ایک اپلیکیشن لکھ دو، میں جا کے بادشاہ سے بات کرتا ہوں، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ اس سے خود کہتا ہے کہ تم ذرا جا کے اس سے اپلیکیشن لے لو اور وہ ہمیں دے دے، ہم اس پہ لکھ دیں گے چلو اس سے غلطی ہو گئی، فرسٹ ٹائم ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے بادشاہ اس طرح کرتا ہے، بادشاہ کی اجازت، بادشاہ کی چاہت، بادشاہ کی رضا، اس کی پرمیشن، اس کے ایکسیپٹنس کے ساتھ کسی غلطی کرنے والے کی ایک لیٹر لیا جاتا ہے معافی کا، اور اس پہ بادشاہ سائن کر دیتا ہے۔ لیکن لگتا کیا ہے کہ جو تھرڈ پرسن تھا اس نے آ کر شفاعت کی، سفارش کی، اس کا لیٹر لے کر آیا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے معاف کر دیا، حالانکہ بادشاہ خود چاہتا ہے اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح اللہ جن کو خود چاہے گا کہ ہم معاف کریں، ان کو نبی، ولی، شہیدوں کو پرمیشن دے کر شفاعت کا حق دے گا اور پھر ان کو معاف کر دے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اسٹیٹس بھی دے گا جو اس کے نبی اور ولی اور شہید ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کا اللہ جانتا ہوگا کہ ان کی طرف سے شرک نہیں ہوا ہے، گناہ ہو گئے ہیں، بڑے بڑے بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کرنا چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ ہے شفاعت کا مطلب، اور یہ ہے شفاعت کا فل مفہوم، تو میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں لیکن پوائنٹ کر کے بتایا۔ اس کی اور بھی ڈیٹیل ہے، اگر اس پر اور بھی ڈسکس کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے۔
اب لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سمری دیتے ہوئے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہماری شریعت، ہمارا دین اور قرآن کی آیتیں، آیت الکرسی کا میسج کیا بتا رہا ہے کہ انسان مومن اپنی طاقت کے اعتبار سے عمل صالح کرتا رہے، لیکن گھمنڈ نہ کرے، اپنے عمل کو اصل نہ سمجھے اور وہی سورس نہ سمجھے کہ یہی مجھے نجات دے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جنت میں بھی اپنے عمل سے نہیں جا پاؤں گا، اگر اللہ کی رحمت ہوگی تبھی مجھے جنت میں داخلہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو ہم جیسے گنہگار لوگ، یہاں تک کہ اللہ کا ولی بھی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بیس پر جنت میں جاؤں گا؟ انسان جتنا کر سکتا ہے آخری حد تک عمل صالح کی کوشش کرتا رہے، لیکن اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرے، اس پر پراؤڈ نہ کرے اور اس پر اترائے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی مغفرت کو مانگتا رہے، اللہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کر دے، اور انبیاء کی اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا کرتا رہے، اس کا امیدوار رہے، ہوپ فل رہے کہ ہمیں ان کی شفاعت ملے گی۔ اسی لیے دعا ہے وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اذان کے بعد اے اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما قیامت کے دن۔ یہ ہے پوائنٹ جس کو ہمیں سمجھنا ہے، عمل صالح پوری کوشش کے ساتھ کرتے رہنا ہے، لیکن اس پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے رہنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لوگوں کی بھی شفاعت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ یہ ہم کو سمجھایا گیا ہے ان آیات سے۔